بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4 صفحہ نمبر 13 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ۔ یہ جو نمبر بتایا گیا ہے یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے، اور جو صفحہ نمبر بتایا گیا ہے یہ مطبوعہ رحمانیہ کے نمبرنگ کے مطابق ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عمر سے روایت ہے۔ جب ابن عمر آ جائے تو مراد حضرت عمر کے بیٹوں میں سے عبداللہ بن عمر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابن عباس ہو تو حضرت عباس کے اور بھی بیٹے ہیں، لیکن مراد عبداللہ بن عباس ہوں گے۔ اسی طرح حدیث کے باب میں آ جائے عن عبداللہ سے روایت ہے تو مراد عبداللہ بن مسعود ہوں گے۔ تو یہ روایت حضرت ابن عمر سے ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ خود سید کونین نے وضاحت فرمائی، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسے شہادت بھی پڑھا جا سکتا ہے، احدھا کا کی یہ خبر ہوگی، اور اسے بر بنائے مفعولیت منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی محذوف عبارت یوں ہوگی، بنی الاسلام علی خمس آنی شہادت اللہ الہ، اور مشہور وہ جر کے ساتھ ہے بر بنائے بدلیت۔ تو 5 چیزوں پر سید کونین فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نمبر 2، نماز کو قائم کرنے پر۔ نمبر 3، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنے پر بنیاد ہے۔ والحج، نمبر 4، حج، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ متفق علیہ، یہ حدیث ہے متفق علیہ، مطلب یہ کہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ ترجمہ ایک مرتبہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عمر سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزوں پر، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دینا اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ نماز کو قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور حج ادا کرنے پر، اور رمضان کے روزے رکھنے پر، یعنی جو بنیاد رکھی گئی ہے۔ حدیث نمبر 5 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مشہور و معروف صحابی رسول ہیں۔ خیبر والے سال، جس سال خیبر فتح ہوا، یہ اس سال اسلام لائے۔ ہریرہ ہرتن کی اس میں تصغیر ہے۔ اگر صرف لفظ ہریرہ کو دیکھا جائے پھر اسے منصرف ہونا چاہیے، کیونکہ صرف ہریرہ یہ علم نہیں ہے، یہ علم کا جز ہے، تو اسے منصرف ہونا چاہیے، لیکن چونکہ عام طور پر اسے غیر منصرف پڑھا جاتا ہے، وہ اس بنیاد پہ پڑھا جاتا ہے کہ دونوں اسموں کو ملا کر، یعنی ابو اور ہریرہ دونوں کو ملا کر قائم مقام ایک کر کے، تو اسے اس بنا پر کہ یہ اس میں علمیت پائی جاتی ہے اور یہ تائے تانیث ہے اس کے آخر میں، اس بنیاد پہ اسے غیر منصرف پڑھا جاتا ہے۔ عام محدثین اسی طرح اس کا تلفظ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں اور ان کے نسب کے بارے میں شدید اختلاف علماء کے مابین پایا جاتا ہے۔ مشہور بات یہ ہے
کہ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس یا عبد عمر تھا، اور جب اسلام لے آئے تو اسلام کے بعد ان کا نام یا تو عبداللہ یا عبد الرحمن تھا، لیکن وہ اپنی کنیت سے ہی مشہور ہوئے ابو ہریرہ۔ دوسی قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ مشہور و معروف کثیر الروایہ صحابی رسول ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الایمان بدع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں، اس کی شاخیں ہیں، برانچیں ہیں۔ بدعون یہ لفظ عربی میں 3 سے لے کر 9 تک کے عدد پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس سے مراد یعنی 70 اور بدعن یعنی 73 سے لے کر 79 تک کوئی بھی عدد اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ وہ شعبے ہیں، اس کی شاخیں ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا، ان سب میں جو افضل ہے قول لا الہ الا اللہ، وہ سب سے افضل وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کلمہ شہادت، کیونکہ تمام اعمال صالحہ کی بنیاد وہ کلمے پر ہے، وہ ایمان کی درستگی پر ہے۔ دنیا کا کوئی عمل بھی بندے کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر وہ بندہ مومن نہ ہو۔ سب سے پہلے تمام اعمال خیر کی قبولیت کے لیے جو شرط اول ہے وہ شہادت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، سید کونین کی رسالت کی، یعنی ایمان لانا یہ سب سے افضل قرار دیا گیا، کیونکہ اس کے بغیر دنیا کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا افضلھا، کہ اسلام کے ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل وہ لا الہ الا اللہ ہے، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ان میں سے جو سب سے کم ہے یعنی آسان بھی ہے کم بھی ہے، وہ رستے سے اذیت والی چیز کو ہٹا دینا ہے۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا اس ایمان کے شعبوں میں سے، اس کی برانچوں میں سے، شاخوں میں سے، حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ حضور نے فرمایا ایمان کے حصوں میں سے حیا کو خصوصی طور پر الگ سے اس لیے ذکر کیا کہ تمام جتنے بھی شعبے ہیں ایمان کے، ان کے لیے اصل اور ان کے لیے جڑ وہ حیا، یعنی حیا کی بنیاد پہ پھر باقی شعبوں کی بھی بندہ رعایت کرتا ہے، اس لیے اسے الگ سے ذکر کر کے فرمایا کہ حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، مطلب یہ کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحیح بخاری میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے اور صحیح مسلم میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اگلی روایت نمبر 6 وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا المسلم، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ، کہ جس کی زبان سے مسلمان سلامت رہیں، محفوظ رہیں، ویدہ، اور اس کے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہیں۔ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے والا سید کونین نے فرمایا یہ ایک مسلمان ہے، اور مسلمان کی یہ شان ہے۔ اور اس میں اگر آپ غور کریں تو زبان کا ذکر پہلے کیا، ہاتھ کا بعد میں، کیونکہ زبان کی اذیت یہ ہاتھ کی اذیت سے زیادہ ہے کہ اس سے دور والا، قریب والا، زندہ، مردہ، پیش رو، بعد میں آنے والا کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، اور ہاتھ کے ساتھ اذیت صرف اسے دی جا سکتی ہے جو موقع پر موجود اور حاضر ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس کی زبان اور ہاتھ کی اذیت اور تکلیف سے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اور مہاجر، اصل مہاجر تو وہی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے اس چیز سے ہجرت کی اور اسے چھوڑ دیا جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا۔ یعنی مہاجر ویسے عام عمومی طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اپنے وطن کو چھوڑ کر چلا جائے تو وہ مہاجر ہے۔ حضور سید کونین نے فرمایا وہ بھی اگرچہ مہاجر تو ہے، اس کے مہاجر ہونے کی نفی نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا اصلی مہاجر وہ ہے کہ جو ان چیزوں کو چھوڑ کر جس سے خدا نے منع کیا تھا
ان کی طرف ہجرت کر کے چلا جائے جن کا خدا نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اصل مہاجر وہ ہے جس نے اس چیز سے ہجرت کر لی جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی تھی۔ ھذا لفظ البخاری، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ بخاری کے ہیں، اور امام مسلم نے جب اسے روایت کیا تو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک بندے نے حضور سید کونین سے پوچھا ای المسلمین خیر، یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو جواب میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ ترجمہ دیکھ لیں، ان عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے، یعنی اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے، اصلی مہاجر، کہ جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ ھذا لفظ البخاری، یہ امام بخاری کے الفاظ ہیں، ولمسلم، اور امام مسلم کے الفاظ یہ ہیں ان رجلا، کہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا ای المسلمین خیر، کہ بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کے نزدیک، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے باقی مسلمان محفوظ رہیں، یہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔